سورہ مبارکہ فتح کی آخری آیت بھی بے حد فکر انگیز ہے۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرة واجرا عظیما۔ یہ آیت تو غیر معمولی آیت ہے۔ اس آیت کا حق بیان کسی سے نہ ادا ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ اتنی تہدار ہے یہ آیت، اور یہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ قرآن حکیم کے سمجھنے کے لیے علماء اسلام نے کچھ علوم و فنون مرتب کیے ہیں۔ وہ علوم جو قرآن کو سمجھنے میں مدد کرتے ہیں، ان علوم کے مجموعے کو کہتے ہیں علوم القرآن۔ کیا کہتے ہیں؟ علوم القرآن۔ علوم القرآن یہ ترکیب بڑی دلاویز و فکر انگیز ہے، یعنی قرآن کے علوم اضافت کا فائدہ یہ ہوتا ہے، علوم القرآن اضافت ہے نا، ترجمہ کیا کریں؟ قرآن کے علوم اضافت کا فائدہ بنیادی طور پر دو معانی یا دو مطالب کے لیے حاصل ہوتا ہے، ایک ملکیت، ایک اختصاص۔ ظرفیت بھی ہے لیکن وہ ایک الگ مسئلہ ہے، بالکل ضمنی چیز ہے۔ ملکیت یا اختصاص، ملکیت یعنی جیسے آپ یہ کہیں کہ یہ گھر جناب مظہر صاحب کا ہے، اعجاز مظہر صاحب کا گھر ہے۔ یہ کا جو آیا ملکیت کو ثابت کرنے کے لیے آیا، اور آپ کہیں کہ یہ شہنشین جو ہے وہ سوز خان کی ہے، یہ ممبر جو ہے خطیب کا ہے، یہ ملکیت کے لیے نہیں ہے، یہاں کی اور کا جو ہے اختصاص کے لیے ہے، یعنی یہ جگہ مخصوص کی گئی ہے سوز خان کے لیے، یہ جگہ مخصوص کی گئی ہے خطیب کے لیے۔ تو اضافت سے کہیں ملکیت ثابت ہوتی ہے، کہیں اختصاص۔ عام طور پر علوم القرآن یہ جو ترکیب ہے، اس کے معنی ہے وہ علوم جو قرآن کے ساتھ اختصاص رکھتے ہیں، وہ علوم، وہ سائنسز، قرآنک سائنسز، یعنی وہ سائنسز، وہ علوم جو قرآن کے ساتھ اختصاص رکھتے ہیں، یعنی خاص ہیں وہ قرآن کے ساتھ۔ وہ علوم پڑھیں گے تو قرآن سمجھ میں آئے گا۔